اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کون سا مشغلہ، کون سا شغل، کون سا پروفیشنل ہم انتخاب کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ان والدین کے نام پہ ہے جو اپنے بچے کو کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی یا کسی تعلیمی شعبے میں بھجوانا چاہتے ہیں، یا ان جوانوں کے نام، یا ان نوجوانوں کے نام جو کسی یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا وہاں سے فارغ ہونے والے ہیں، ان کے لیے کہ وہ کون سے پروفیشن کو، کس شعبے کو انتخاب کرے اور کیوں کر انتخاب کرے۔ دین مبین میں اس کے بارے میں کیا ہے، آیات قرآنی مجیدہ، روایات اور بزرگان دین، محققین، ریسرچرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے ان کا۔ سب سے پہلے ہم پیغمبروں کے بارے میں مختصراً ذکر کریں گے۔ پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، انا بشر مثلکم، یعنی جسمانی طور پر میں بھی ایک بشر کی طرح ہوں، یعنی ایک انسان کو فزیکلی طور پر جو چاہیے وہ تمام پیغمبروں کو بھی چاہیے، وہ تمام ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج کے معاشرے کے لیے جتنے بھی افراد ہیں، مسلم نان مسلم، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تمام انسان جسمانی احتیاجات کے حوالے سے آپس میں مساوی ہیں۔ ایک انسان کو جو چاہیے حتماً لازماً دوسرے انسان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت، اور اس کے علاوہ زندگی کو گزارنے کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مقام پر بزرگان دین نے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ ان بزرگان دین کے نکات کو ہم اپنا مقدمہ قرار دیتے ہیں تاکہ ہم روایات اور آیات میں داخل ہو سکیں۔ بزرگان دین نے اس کے لیے جو نکات اور کچھ پوائنٹس بیان کیے ہیں وہ 6 مین پوائنٹس ہیں جن کو ہم اپنا مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے 6 نکات، 6 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اس فرد کا جو کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہے یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، یا اگر کوئی مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر پہلے سے شوق موجود ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام اجباری طریقے سے یا بائی فورس اس سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس فیلڈ کا ایلیجیبل ہو، یعنی وہ اس کام کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ممکن ہے کہ ممکن کیا ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض کام اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں انسان کی جسمانی صحت، ذہنی تندرستی بہت ضروری ہوتی ہے۔ مثلا ایک عالم دین کے لیے ذہنی طور پر وہ آمادہ ہونا کسی چیز کے لیے، کسی کام کو انجام دینے کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے آپریشن کے لیے اس کے اعضاء کا صحیح و سالم ہونا، مینٹلی طور پر اس کا سالم ہونا، یا اگر کوئی شخص آرمی میں جانا چاہتا ہے اس کا فزیکلی اور مینٹلی ٹیسٹ ضرور لیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو یا جسمانی طور پر وہ انجام دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بچے کو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اس فیلڈ کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ معاشرے کے لیے مفید ہو۔ ممکن ہے کہ ایک کام کسی دوسرے ملک کے لیے، کسی دوسرے علاقے کے لیے مفید ہو۔ کیا کل آپ کا بچہ وہاں جا کر وہ کام انجام دے گا؟ اس کے لیے آپ کے لیے کوئی ممکنات ہیں؟ اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس فیلڈ میں اپنے بچے کو بھجوا دیجئے۔ کل جب واپس آئے گا تو معاشرے کے اس خلا کو وہ بچہ پر کر سکے۔ چوتھا نقطہ، بہتر ہے کہ ہمیشہ اور دائمی رہنے والا کام انجام دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین اس بارے میں کہتے ہیں، امر کرتے ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام انجام دے جو اس کے باقیات الصالحات میں سے قرار پائے، تاکہ جب تک وہ زندہ ہے یا اس سے وفات ہوا ہے تو اس کے لیے عاقبت کے لیے کوئی ایسا چیز ہو جو اس کے ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی کتاب لکھے جو اس کے لیے
عاقبت بخیری ہو، پورے معاشرے کے لیے مفید ہو. یا کوئی شخص اگر ایک انجینئر ہے تو کوئی اچھی مسجد بنائے، اس کے لیے عاقبت بخیری اسی میں ہے. وہ کام دائمی اور اس کے اعمال و حساب اور باقیات الصالحات میں سے رہنے والا ایک اچھا کام ہو. پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ اس کام سے ایک مناسب درآمد اس کے لیے ہو، یعنی اس کی انکم اتنی ہو اس کام سے جو اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اتنی درآمد اس شخص کو میسر ہو سکے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے ایک معاشرے کے معزز شخص کی حیثیت سے گزار سکے. ایک ایسا شخص جو معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے اور شوق اس کا کسی ایسے کام پہ ہو جس سے امرار معاش نہ ہو، تو بزرگان دین اس کام سے منع کرتے ہیں. ہمارا آخری چھٹا پوائنٹ بیان کرتے ہیں کہ محرمات میں سے نہ ہو، یعنی ایسا کام جو حرام نہ ہو. ممکن ہے ایک شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، کسی شخص کو مثلا وہ شراب پیتا نہیں ہے لیکن اس کو بنانے کا شوق ہو، کہے کہ مجھے بنانے کا شوق ہے، تو یہ پورا کام جو ہے انجام دینے سے اس کی شخصیت، یہ کام اس کی درآمدی، اس کا درآمد، اس کا انکم، یہ سارا کے سارا حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس سے پورے معاشرہ فاسد ہو سکتا ہے. ہم نے یہ جو 6 نکات بیان کیے ان میں سے اگر ایک پوائنٹ، اگر ایک نقطے کو بھی ہٹایا جائے تو ہمارے اس کلام کا، ہمارے اس بزرگان دین کے باتوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ پوری ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو یہ 6 پوائنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، لازم و ملزوم ہے. اب اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ روایات کی طرف. اس روایات کے بعد انشاءاللہ اگر مہلت ملی تو ہم آیات میں داخل ہوں گے. روایات کیا ہیں؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبروں کے زمانے میں، گزشتہ پیغمبروں اور ہمارے پیغمبر اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کیا لوگ تھے جو ان سے آ کے سوال پوچھتے تھے کہ ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہے، ہم ان کے لیے کون سا پروفیشن انتخاب کریں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہاں، اس قسم کا تھا. پیغمبران سے آ کے، ائمہ سے آ کے لوگ سوال پوچھتے تھے کہ ہماری اولاد بڑی ہو گئی، ان کے لیے کون سا پروفیشن انتخاب کریں. اس بارے میں اصول کافی میں ایک پورا باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے. اس کے علاوہ وسائل الشیعہ میں پورا باب کھولا ہے. ہماری جو فقہی کتابیں ہیں، ہمارے پاس جو روایات کی کتابیں ہیں، وہاں پر ایک موضوع آپ کو ملے گا، کتاب معیشت یعنی اکنامکس، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں اکنامکس. ہمارے معاشرے میں جو رائج زبان وہ اکنامکس کے حوالے سے ہے. اس باب میں، اس چیپٹر میں محققین اور محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے جو جب لوگ آ کر ائمہ اور معصومین علیہ السلام سے یہ پوچھتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے یا ہم اپنے لیے کون سا شعبہ انتخاب کریں. تو اسی موضوع کے مد نظر ہم نے 1-2 روایات نقل کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک روایت جو ہے وہ اصول کافی جلد 5 صفحہ 116 میں یہ روایت نقل ہے. پیغمبر اکرم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عمار ابن اسحاق عرض کرتے ہیں، اپنا رسول اللہ، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو کسی شعبے میں، کسی پروفیشن میں اس کو بھجوا دوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، تاکہ وہ معیاری زندگی اس کے لیے بہتر ہو سکے. امام علیہ السلام سے امر پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں امام علیہ السلام کیا امر کرتے ہیں. راوی اس طریقے سے نقل کرتا ہے، فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ، قربان ہو جاؤں یا اپنا رسول اللہ آپ پر کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کون سا شعبہ انتخاب کروں. امام علیہ السلام 5 چیزوں سے نہیں کرتے ہیں اور علت بھی بیان کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو منع کیوں کیا. سب سے پہلا
کام، پہلا پروفیشن جس سے منع کیا، لا تسلمہ صیرفیہ، کہتے ہیں زرگری سے منع کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام امر کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو زرگری کے کام پر مت بھجوانا، کیونکہ اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ربا کا مرتکب ہوگا۔ ہم آگے جا کر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، دو تین اور روایات بھی ہیں، ان کو ملا کر بیان کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ، آپ کا بیٹا، ربا کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے اس کو قصابی کے شغل پہ مت بھجوانا، ممکن ہے کہ اس سے قساوت قلبی میں اضافہ ہوگا اس بچے کے۔ کفن فروشی مکروہ عمل ہے، امام فرماتے ہیں کہ کفن فروشی کے شغل میں اس کو مت بھجوانا۔ غلاموں کی خرید و فروش مکروہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں، 5 چیزیں یہاں پہ ہم نے بیان کی۔ پہلی جو تھی وہ صیرافی یعنی سونے کی خرید و فروخت، زرگری والا کام، قصابی، کفن فروشی، غلاموں کی خرید و فروخت۔ اس کے علاوہ ہے کھانے کی چیزوں کو، طعام کو فروخت کرنا۔ اس روایت میں جو 5 چیزوں کا نام لیا ہے امام علیہ السلام نے، اسحاق ابن عمار سے جو سوال تھا، 5 چیزوں کو منع کیا، اس روایت کو آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خانصاری نے اپنی کتاب جامع المدارک جلد 3 صفحہ 44 میں اس روایت کے نقل ضمن میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ لازم بذکر ہے روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، انی اعالج الدقیقہ وابیعہ، میں آٹے کا کام کرتا ہوں، ظاہراً چکی کے ذریعے سے وہ آٹا پیسنے کا کام کرتا تھا، کہتا ہے میں آٹا بنانے کا کام کرتا ہوں، وابیعہ، اور بیچتا ہوں، والناس یقولون لا ينبغی، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام انجام نہ دو، لا ينبغی سزاوار نہیں کہ یہ کام انجام نہ دو، نہ کرو۔ فقال لہ رضا علیہ السلام، بس امام رضا علیہ السلام نے اس کے بعد اس شخص کو جواب دیا، وما بعثہ کل شیء مما یباع اذا اتق اللہ فیہ العبد فلا بعثہ، وما بعثہ، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کام آپ انجام دیں، بلکہ ہر اس کام کو انجام دیں جس میں آپ احکام دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ روایت آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خانصاری نے جامع المدارک میں نقل کیا۔ اس دونوں کو روایات کو نقل کری، کچھ اور روایات بھی وہاں پہ نقل کی ہے اور ان کے بارے میں نتیجہ گیری اخذ کیا ہے۔ ہم اس روایت کے بارے میں یہ نقل کریں گے، ممکن ہے امام علیہ السلام نے اس فرد کے، اسحاق بن عمار کے بیٹے کے بارے میں امر کیا ہو، نہیں، یہ مطلقاً اس قسم کے کام سے کراہت ہے۔ کفن فروشی کے بارے میں اسی روایت کے ضمن میں ہے کہ کفن فروش کے معمولاً دن میں یہ خواہش ہوتی ہے کوئی ایسا وبا پھیلے جس سے معاشرے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے اموات زیادہ ہوں، تاکہ اس کا کفن زیادہ سے زیادہ بک سکے۔ اس کی علت یہ بیان کی ہے، اسی لیے اس کام کو مکروہ قرار دیا۔ ممکن ہے یہ بعض افراد کے لیے مخصوص ہو، اب معاشرے میں اس قسم کا کام نہ ہو تو معاشرے کا نظام آپس میں درہم برہم ہو سکتا ہے، بلکہ ہر وہ کام جو معاشرے کی ضرورت ہے، بسا اوقات وہ کام معاشرے میں انجام دینا واجب کہلاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے معاشرے کے اوپر۔ اب اسی کے ضمن میں جامع المدارک میں نقل کیا، ایک روایت کو نقل کیا امام معصوم علیہ السلام سے کہ اصحاب کہف خود صیرفی کا کام انجام دیتے تھے، یعنی زرگری کا کام انجام دیتے تھے۔ تو ممکن ہے اگر کوئی شخص
زرگری کا کام، سونے کا کام، کفن فروشی کا کام، قصابی کا کام انجام دے اور خداوند سے تقرب بھی رکھتا ہو۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا، انشاءاللہ ہم اگلے موضوع میں صرف ان قرآنی آیات کو ذکر کریں گے جن کے اوپر پیغمبران علیہم السلام نے صریحاً بعض کام کو خود انجام دیا ہے اور اپنے پیروکاروں کے لیے بھی حکم دیا ہے۔ ان آیات کی انشاءاللہ ہم بررسی کریں گے۔ یہ آیات تقریباً قرآن مختصر ذکر کروں تقریباً 400 آیات ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ کس قسم کا کام، کیسا کام انجام دیں۔ بس آج کا جو ہمارا جو آج کا مبحث تھا اس کا خلاصے کلام یہ کہ 5-6 نکات جو ہم نے بزرگان دین کے بیان کیے۔ پہلا یہ کہ اس شخص کا مورد علاقہ ہو، اس شخص کو پسند آئے وہ کام۔ دوسرا یہ کہ اس کے استطاعت میں ہو، اس کی ہاتھ میں ہو۔ دوسرا یہ کہ جو تیسرا نقطہ معاشرے کے لیے مفید ہو۔ چوتھا نقطہ معاشرے کے لیے باقیات الصالحات ہو، اس شخص کے لیے باقیات الصالحات میں سے حساب شمار کیا جائے۔ پانچواں اس کے لیے امرار معاش میں سے کوئی درآمد اس شخص کے لیے ہو۔ چھٹا اور آخری نقطہ حرام کام نہ ہو۔ اس کے علاوہ 2 روایات آپ کے ضمن میں عرض کی۔ انشاءاللہ کل آنے والے مبحث میں ہم ان آیات کریمہ کو ذکر کریں گے جن میں صریحاً اس کام کے بارے میں پیغمبروں کے شغل، پیغمبروں کا مشغلہ کیا تھا، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔